فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه اجمعین۔ زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ میت ایک دن قبر میں اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اس بابرکت محفل میں، تعزیتی پروگرام میں ہم یہاں جمع ہیں، اور ہم سب کا اس محفل میں آ جانا، یہ محفل ہم سب کو ایک بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ آنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آنے کے بعد اپنے رب کے پاس ہمیشہ ہمیشہ پہنچنے کے لیے آیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت نے کسی نبی کو بھی نہیں چھوڑا، موت نے کسی صحابی کو بھی نہیں چھوڑا، موت نے کسی غوث قطب ابدال، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، کوئی اپنا ہے، کوئی پرایا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، تو یہ موت مجھے اور آپ کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ ہم نے اس دنیا کے اندر آ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا، ہم نے آخرت کی فکر نہیں کی، ہم نے اللہ کو اپنا نہیں بنایا، اپنے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ ہم جنازے تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں آخرت کی فکر پھر بھی نہیں ہے، ہم جنازوں کو اٹھا رہے ہیں، آخرت کی فکر پھر بھی نہیں ہے، موت کی تیاری پھر بھی نہیں ہے۔ کیا ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جانا؟ ہر امیر نے بھی اس مٹی میں جانا ہے، ہر غریب نے اس مٹی میں جانا ہے، اس مٹی نے ہر انسان کو اپنے اندر دبانا ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بڑے وقت کے ولی ہیں، بڑے بزرگ تھے۔ وہ فجر کی نماز کے بعد یوں قبرستان میں گئے اور وہاں مردوں کے پاس ان کی قبروں کو اکھیڑا اور ان کے اندر سے مردوں کو نکالا اور ان کی کھوپڑیوں میں مٹی ڈال کر ہلا جلا کر یہ دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، تو مرنے والوں کے ساتھ یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ تو وقت کا بڑا ولی ہے، بزرگ ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ نہیں، یا مجھے پتہ ہے یا میرے رب کو پتہ ہے جو میں یہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں بھی تو بتلا دے۔ اس نے کہا کہ میں ان کھوپڑیوں میں مٹی ڈال کر ہلا جلا کر یہ دیکھ رہا ہوں کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون حاکم ہے، کون محکوم ہے، کون بادشاہ ہے، کون وزیر ہے، لیکن مٹی نے تو ان تمام ہی کو برابر کر دیا۔ میرے بھائیوں، بات آپ کو کوئی سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ بات حق ہے، پک ہے کہ ہر شخص نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جانا ہے کہ نہیں جانا؟ میرے بھائیوں، ہم جنازے تو پڑھ لیں گے لیکن موت کی تیاری کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اب یہ دیکھو اتنی بڑی آبادی ہے تو آدمی دیکھو، یہ اتنے تو ایک گھر میں ہوتے ہیں افراد، تو یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ دین کی بات سننے کے لیے کوئی نہیں آتا، دین کی بات سمجھنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ کوئی بری محفلیں ہوں، وہاں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، کوئی یہاں بات سننے کے لیے نہیں آتا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، آج دنیا میں تو ہم زندگی گزار رہے ہیں لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کیا، ہم نے اس دنیا میں اللہ کو کتنا ناراض کیا، ہم نے اپنے نبی کی سنت کو کتنا پس پش ڈالا۔ ہم لوگوں کو تو بڑی دین کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کیا ہم نے اپنے رب کو جواب نہیں دینا؟ میرے بھائیوں، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ بات اٹل فیصلہ ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کر کے جاؤ۔ جب ہم مر کر قبر میں جائیں گے، جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو قبر بھی ہمیں مرحبا کہے۔
قبر ہمیں مرحبا کہے گی میرے بھائیوں۔ آپ خوش نصیب وہ امت ہو جس کو اللہ نے وہ نبی دیا ہے، وہ رسول دیا، وہ پیغمبر دیا، وہ بشر دیا، وہ امام دیا، جو اس امت کے لیے میدان عرفات میں 6 گھنٹے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، اور ہاتھ اٹھا کر اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ یا رب ارحم امتی، اے اللہ میری اس امت پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ یہ تو اذان آتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اذان آتی ہے یہ مسجد میں نہیں جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ رحم فرما۔ حدیث میں آتا ہے اتنا رو رہے تھے، اللہ نے جبرائیل امین کو اتارا، فرمایا کہ جاؤ میرے نبی کو کہو کہ تو کس لیے رو رہا ہے، کیوں غم کھا رہا ہے۔ جبرائیل امین آئے، فرمایا کہ تیرا رب کہتا ہے تو کیوں رو رہا ہے، تجھے تو رونے کی ضرورت نہیں ہے محبوب، یہ کائنات تو میں نے آپ کی برکت سے بنائی ہے، یہ کائنات کا وجود تو آپ ہی کی وجہ سے، کیوں غم کھا رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر جواب دیا کہ اے جبرائیل میرے رب کو کہہ دو کہ تیرا نبی جب اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا تو پھر میرے جانے کے بعد تو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ دوبارہ میرے نبی کے تسلی دو، فرمایا کہ غم کھانا چھوڑ دو، تیرے مرنے کے بعد تیری امت کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ان باتوں کو سمجھ کر عمل کون کرے؟ اصل بات تو عمل کی ہے میرے بھائیوں۔ یہاں تو بیٹھ گئے، ہماری زبان سے ایک سبحان اللہ ہی نہیں نکلتا، تو ہم جو ہے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ قبر روشن کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ جنت میں لوگ وہ داخل ہوں گے جس نے ساری زندگی میرے نبی کی غلامی میں گزاری۔ داڑھی مڈانے والا کیا نبی کا عاشق ہوا کرتا ہے؟ حرام کھانے والا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوتا ہے؟ کیا بدعت کا ارتکاب کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوتا ہے؟ کیا نماز کو چھوڑنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوتا ہے؟ عشق میرے آپ کو ابو بکر صدیق ملے گا، آپ کو فاروق اعظم ملے گا، آپ کو عثمان ملے گے، آپ کو علی المرتضیٰ جیسا شیر خدا ملے گا، آپ کو سلمان فارسی جیسا ملے گا، آپ کو بلال حبشی جیسا ملے گا کہ حبشہ سے چل کر آ رہے ہیں، مدینہ میں میرے نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں انت رسول رب العالمین قد افلح من صدقتا وقد خاب من کذبتا۔ محبوب آپ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، میں نے ہزاروں چہرے دیکھے لیکن آپ جیسا حسین و جمیل چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اے میرے نبی آپ نبوت والا کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے نبی کے ساتھ ایسے عشق کی ہے۔ ہماری طرح اسٹیجوں پہ لمبی لمبی تقریریں کرنے والے وہ لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، ہماری طرح جو لوگوں کو بات کرتے خود عمل نہیں کرتے وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے جنت حاصل کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی۔ آج میں حرام کھا رہا ہوں تو کیا میں نبی کا عاشق کہلاؤں گا؟ بولو تو صحیح، دعا ہماری کیوں قبول نہیں ہوتی؟ مسجد نبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع ایک بوڑھا شخص بھاگا ہوا ہے، فرمایا یا رسول اللہ میری دعائی قبول نہیں ہو رہی، میں اللہ سے رو رو کے مانگ رہا ہوں، دعائی قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تو نے کبھی حرام تو نہیں کھایا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ حرام کھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ تیری دعا قبول نہیں کرتا۔ آج ہم حرام کھا رہے ہیں، سود کا پیسہ لے کے کھا رہے ہیں، بینکوں کا پیسہ لے کے کھا رہے ہیں، ناجائز مال لوگوں کا چھین کر کھا رہے ہیں، تو یہ حرام نہیں ہے؟ نماز نہیں پڑھ رہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں آج یہ باتیں آپ کو کون کہے گا؟ حق بات کون کہے گا؟ سچ بات کون کہے گا؟ اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو جو کتاب عطا فرمائی ہے، خدا کی قسم اس دنیا میں آ کر اگر آپ نے اس کتاب کو پڑھ لیا، اللہ مرنے کے بعد اس قرآن کی برکت سے تمہاری قبر کو بھی روشن کر دے۔ تو سبحان اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اس پہ عمل بھی کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اذان آئے تو آپ مسجد میں جائیں، اذان آئے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے مسجد میں جاؤ، کوئی پوچھنے والا کہے کہ کہاں جا رہے ہو، تمہاری زبان سے ایک لفظ نکلے کہ ہمیں اپنا رب ہمیں اپنی عبادت کے لیے اپنے گھر بلا رہا ہے۔
میرے بھائیوں آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو وہ رسول دیا جو اس دنیا میں نبیوں کا نبی بن کر آیا ہے، جو پیغمبروں کا پیغمبر بن کے آیا، جو اماموں کا امام بن کے آیا، جو بشروں کا بشر بن کے آیا، وہ نبی جس کے چہرے کی قسم خدا کا قرآن کھا رہا ہے، جس کے زلفوں کی قسم خدا کا قرآن کھا رہا ہے، جس کے شہر کی قسم خدا کا قرآن کھا رہا ہے، جس کے کردار کی قسمیں، جس کے اخلاق کی قسمیں خدا کا قرآن کھا رہا ہے، اس نبی کی سنت پہ آج اب اگر ہم نے عمل کر لیا یہ جہان بھی بن جائے گا، آخرت والا جہان بھی بن جائے گا۔ میرے بھائیوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، خدا را ایسی زندگی گزارو جو اللہ کے رسول نے دنیا میں گزاری، ایسی زندگی گزارو جو صحابہ نے زندگی گزاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اس امتی کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا جنت میں لے جاؤں گا، جس نے میری سنت پہ عمل کیا ہوگا وہ سب سے پہلے میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہوگا۔ بلند آواز سے تو سبحان اللہ کہہ دو۔ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اگر وہ مقصد ہی ہم حاصل نہ کریں، یہاں اگر وقت پاس کرنا ہے تو میری ان باتوں کا کیا فائدہ یا آپ کے آنے کا کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں آج یہ محفلیں ہزاروں ہم اس مجلسوں میں بیٹھ جائیں، ہزاروں محفلوں میں بیٹھ جائیں، لیکن مزہ تب آئے گا کہ ہم کہنے والے کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، حرام سے سچی توبہ کریں، زنا سے سچی توبہ کریں، ہر قسم کی بدعت اور شرک سے توبہ کریں، پھر دیکھنا اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں کیسی برکتیں ڈالتا ہے، ہمارے رزق میں کیسی برکتیں ڈالتا ہے، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگی میں وہ اللہ کیسے برکتیں ڈالے گا۔ جس گھر میں قرآن کا حافظ بچہ ہے ان سے جا کر پوچھو کہ اللہ ان کے گھروں پہ کیسی رحمتیں ڈالتا ہے، کیسی برکتیں نازل کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو اس رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کو اولاد بھی عطا فرمائی ہوگی، اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں قرآن کا حافظ بناؤ گے نہیں بناؤ؟ میرے بھائیوں یاد رکھنا مرنے کے بعد کوئی ریاضی، کوئی انگلش کی کتاب، کوئی دنیا کی دولت، کوئی مربے، کوئی زمینیں، کوئی نوابیت، کوئی جاگیرداری تمہیں نہیں بچائے گی۔ اگر تمہیں قبر کے عذاب سے کوئی کتاب بچا سکتی ہے وہ کتاب بچائے گی جو اللہ نے مکہ المکرمہ کی دھرتی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ لاریب کتاب ہے، اس قرآن کو پڑھو، موت کی تیاری کرو۔ حدیث میں آتا ہے یہ قبر روزانہ 70 مرتبہ اس زمین پہ چلنے والوں کو پکار پکار کے کہتی ہے، او چلنے والے انسان سن لے، انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں۔ میرے پاس آنا ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے آنا، نہیں تو پھر میں تیری ہڈیاں اور پسلیوں کو الگ کر کے رکھوں۔ اب بتاؤ جس کے انجام یہ ہے مرنے کے بعد، اسے کچھ تو زندگی کے اندر کچھ خوف رکھنا چاہیے کہ ہم نے زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، مرنے کے بعد کیا بنے گا قبر۔ میرے بھائیوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آج یہ ارادہ کرو ہم اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں گے، قرآن پڑھائیں گے، اور یاد رکھنا حشر کا جب میدان ہوگا لگے گا اللہ سب کے سامنے یہ اعلان نہیں کریں گے کہ کہاں ہیں جاگیردار، کہاں ہیں نواب، کہاں ہیں بڑے پروفیسر، اللہ یہ اعلان کریں گے این الائمہ، کہاں ہیں مسجدوں میں امامت کرانے والے، اللہ اعلان کریں گے این المؤذنون، کہاں ہیں مسجدوں میں اذان دینے والے، اللہ اعلان کریں گے این العلماء، کہاں ہیں لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے علماء، این الحفاظ، کہاں ہیں جناب قرآن پڑھنے والے حافظ قرآن۔ حدیث میں آتا ہے ایک فرشتہ کھڑا ہوگا سب سے پیچھے، اس کا نام رضوان ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ یہ آپ کے سامنے قرآن کے حافظ کھڑے ہیں، یہ عالم دین کھڑے ہیں، یہ امام مسجد کھڑے ہیں، یہ اذان دینے والے کھڑے ہیں، اللہ فرمائیں گے ان سب کو پکڑو اور سیدھا جنت میں لے جاؤ، آج میں ان سے کسی قسم کا بھی حساب نہیں۔ تو تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہارا حساب نہ ہو، بغیر حساب کتاب تم جنت میں داخل ہو، تو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کے جاؤ۔ میرے بھائیوں اللہ نے آپ کو رسول دیا ہے، آپ کو پیغمبر دیا ہے، آپ کو نبی دیا ہے، ایسا نبی کہ جس کی برکت سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ سورج کی روشنی میرے نبی کے چمکتے دمکتے چہرے کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل رسول دیا ہے، اس کی مان کر تو زندگی گزار کر تو دیکھو، ایسا رسول کہ جس کی نبوت کی گواہی انسانوں نے بھی دی ہے اور حیوانوں نے بھی دی ہے اور فرشتوں نے بھی دی ہے،
جنات نے بھی دی ہے، ساری مخلوقات نے دی ہے۔ اس نبی کی بات کو مان لو، اس نبی کی سیرت پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، یہ جہان بھی بن جائے گا اور آخرت والا جہان بھی بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ سے گفتگو کرتا، بس جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آذان آئے تو نماز پڑھیں، آذان آئے تو گھر کے دروازوں کو بند کر کے مسجد میں جاؤ، اپنے چہروں پہ سنت رسول کو سجاؤ۔ اب یہاں میرے سامنے وہ چہرے بھی بیٹھے ہیں، ناراض مت ہونا جو داڑھی مڈاتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چہرے پہ سجا لو۔ خدا کی قسم میرے نبی نے خود فرمایا ہے جو داڑھی مڈانے والا مجھ پہ درود پڑتا ہے میں اس کا جواب نہیں دیتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب آپ کی مرضی داڑھی مڈاؤ، کٹاؤ، جو مرضی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جو روزہ اقدس پہ آ کر روزہ اقدس پہ آ کر حاضری دیتا ہے داڑھی مڈانے والا، میں اس کا جواب تو کیا، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ میرے بھائیو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر شفقت کا معاملہ نہیں فرمائیں گے تو پھر اس روئے زمین میں ہم سے بڑا کوئی بدقسمت انسان ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ چند باتیں تھیں، میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ موت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں، اور آخرت کی فکر موت کی تیاری قبرستانوں میں جایا کرو، وہاں جا کر دیکھو تمہارے مرنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، علماء حق نے بھی فرما دیا کہ ان مرنے والوں کو تمہارے ایصال ثواب کی بڑی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جو تمہارا مر جائے تو ان کے ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کو بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تم یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھو گے اللہ اس کی برکت سے اس کی قبر کو بھی روشن کر دے گا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ان باتوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کی تیاری اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔